گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ میدان عرفات میں جو بہاریں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں، جو عطائیں ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول میدان عرفات میں اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہے جو اس دن یہ گمان کرے کہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ عام دنوں میں تو یہ بات ہے کہ میں امید اور خوف کے درمیان رہتا ہوں۔ صحیح، امید بھی ہوتی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے معاف فرما دے گا، خوف بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے میری یہ عبادت قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، میری توبہ بھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن آج وہ دن ہے کہ اس بات کی طرف اس کو لایا جا رہا ہے کہ امید رکھو، یقین رکھو، کامل کرو، یقین کامل کرو کہ آج رب کی رحمتوں کا وہ نزول ہے کہ تمہاری بھی بخشش ہوگی، تمام حقوق اللہ معاف ہوں گے۔ اگر تم ایسے نہیں تو بہت سے اور اللہ والے موجود ہیں جن کے صدقے میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اور فرمایا علماء نے کتنی پیاری بات فرمایا کہ آج میدان عرفات میں لوگوں کو دیکھو، 2 چادروں کے اندر مرد جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آج حاجی کو چاہیے کہ میدان محشر کا تصور قائم کرے۔ سبحان اللہ۔ آج یہاں پر تو رحمتوں کا نزول ہے، آج یہاں پر رب سے جو چاہے مانگ سکتا ہے، کل وہ میدان محشر ہوگا جہاں پہ رب تعالیٰ کی صفت قہاریت کا ظہور ہوگا، وہاں پھر مانگ نہ سکے گا، وہاں پر پھر توبہ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت ہے، تو اس وقت کو یاد کر کے آج رب سے اپنی دنیا اور آخرت سب کی بھلائی مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے والدین کی سب کی مغفرت فرمائے، اور حجاج کا حج بھی قبول فرمائے، اور جو اب تک نہ جا سکے ان کو بھی وہاں پہنچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، مزید ہم انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر کلام بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کورس کو شامل کرتے ہیں۔ جو صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لیا ہے جس کی مالیت تقریباً 7.5 سے 8 لاکھ کے درمیان میں ہے، تو 3 سال کے انسٹالمنٹ پہ وہ پلاٹ لیا ہے، جس کا قبضہ بھی 3 سال کے بعد ہی ملے گا۔ ایڈوانس جمع کروا دیا ہے اور باقی رقم جو ہے وہ 3 سال کے اندر قسطوں میں ادا کرنی ہے۔ تو اس صورت میں مجھ پر قربانی لازم ہوگی یا نہیں، برائے کرم اس حوالے سے جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کیا فرماتے ہیں؟ پلاٹ لیا ہے اور قسطوں پہ لیا دیکھیں، ہے۔ پلاٹ کے اندر آپ رہائش اختیار نہیں کرتے تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ وہ آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے فی الحال۔ اگرچہ کسی نے لیا اس نیت سے ہو کہ میں نے آگے اس میں رہائش اختیار کرنی ہے، اگرچہ میں ابھی کرائے پر رہ رہا ہوں، آگے میں نے ادھر گھر بنا کر رہنا ہے، لیکن اس وقت وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، تو لہٰذا حاجت اصلیہ سے جب زائد ہے تو اب اگر اس کی مالیت نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ صحیح۔ اب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پوری قیمت نہیں دی، بکنگ کروائی ہے، کچھ ایڈوانس دیے، پیسے جو ہے وہ دیے ہیں یا کچھ قسطیں جو ہے وہ بھر دی ہیں، تو اب جتنا قرضہ باقی ہے وہ قرضہ مائنس ہوگا، لیکن قرضہ مائنس ہونے کے بعد بقیہ رقم اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا، ٹھیک ہے،
اب جب خریدا تو شرعی اعتبار سے قبضہ ملنے پر ملکیت نہیں ہوتی، بے کے اندر ملکیت جو ہے وہ سودے کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس پلاٹ کے مالک یہ ہو گئے، اب مالک ہو گئے تو مثال کے طور پہ 3 لاکھ میں سے انہوں نے 50,000 بھرے ہیں، تو اب گویا کہ 2.5 لاکھ روپے ان پر قرضہ ہے، لیکن حاجت اصلیہ سے زائد یہ 3 لاکھ کے مال کے مالک ہیں، تو اب ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں اگر ان کے پاس کوئی اور مال نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ قربانی کا جانور خرید سکیں یا حصہ ڈال سکیں، اور لازمی سی بات ہے جو پلاٹ دیا ہوا ہے وہاں سے بھی وقت مقررہ سے پہلے ملنا ممکن نہیں ہے، تو اب قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اسے بیچ کر یا اس کے ذریعے سے یہ حصہ لے سکتے ہیں، مثلا 10,000 روپے ہیں تو 10,000 میں اس وقت جو ہے وہ حصہ ہے باب المدینہ میں، تو اب اگر یہ 10,000 روپے ان کے پاس موجود ہوں گے تو پھر ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ وجوب اس پلاٹ کی وجہ سے ہوا ہے، ادائیگی ان پیسوں کے ذریعے سے ہوگی۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ 2-3 آدمی قربانی کرتے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کے لیے پہلے اپنی قربانی کرنا واجب ہے یا کہ وہ مل کر آپس میں جو ہے ایک آدمی جو ہے 5,000 روپے ڈالتا ہے، ایک 6,000 ڈالتا ہے، ایک 7,000، اس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کیا فرما؟ دیکھیں، قربانی اپنی جانب سے کرنا اگر اس کے اوپر واجب بنتا ہے، مثال کے طور پہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اولاً اپنی طرف سے ہی قربانی کرنا لازم ہے، اور یہ سمجھنا کہ عقیدت اور محبت میں بارگاہ رسالت کی جانب سے جو ہے وہ قربانی کر رہا ہوں بہت اچھی نیت ہے، لیکن یہاں پر آپ کو بارگاہ رسالت سے ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں تو اولاً آپ اپنی جانب سے قربانی کیجئے، اپنی جانب سے کریں اور اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کر دیجئے، تو یوں ثواب بھی آپ پہنچا دیں گے اپنے نیک عمل کا بارگاہ رسالت کے اندر، اور آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے یوں قربانی کی جس طرح مشترکہ طور کے اوپر اور اپنی قربانی نہیں کی تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی قربانی نہ کرنے کی وجہ سے بھی گناہگار ہوگا۔ بارگاہ رسالت کے علاوہ بھی بعض لوگ اپنے والدین کی طرف سے کرتے ہیں، دادا دادی کی طرف سے کرتے ہیں، دیگر مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، اگرچہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال تو اپنی طرف سے قربانی کر لی تھی، اس سال والد کی طرف سے کر دیتے ہیں، اس سے اگلے سال والدہ کی طرف سے کر دیتے ہیں، اس سے اگلے سال بھائی مرحوم کی طرف سے کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ ہر سال صاحب نصاب ہیں تو آپ کو اپنی قربانی تو بہرحال کرنی ہی ہوگی۔ ہاں، اپنی قربانی کر کے آپ اس کا ثواب ایصال کر دیں، بالکل یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، مزید کالس لیں گے۔ عمران بول رہا ہوں کامرا کینٹ سے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے نام کی قربانی دے سکتا ہے؟ اگر اپنی قربانی نہیں دیتا تو اپنی بیوی کی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ بھی ہے معاملہ ہمارے دینے کو تو دے سکتے ہیں، اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جناب بیوی کی میں دے رہا ہوں لہٰذا میں اپنی نہ دوں اس سال، تو ایسا نہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر اپنی قربانی بھی لازم ہے، اور اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی علیحدہ قربانی لازم ہے۔ اب شوہر سوچے کہ بھئی میرے پاس اس وقت پیسے تو اتنے ہی ہیں کہ میں ایک ہی جانور کا حصہ ڈال سکتا ہوں، ایک ہی جانور خرید سکتا ہوں، تو آپ پر تو اپنی قربانی واجب ہے، وہ آپ کو کرنی ہوگی۔ اب بیوی بھی چونکہ صاحب نصاب ہے زیورات کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب یا تو وہ اپنا مال زیور وغیرہ بیچ کر جو ہے وہ قربانی کا حصہ ڈالے یا قربانی کرے، یا پھر کسی سے قرض لے کر قربانی کرے۔ بہرحال جب دونوں پر قربانی لازم ہے تو دونوں کو قربانی ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی بھی کر رہا ہوں، بیوی کا سونا بکے نہیں، چلے میں اس کی طرف سے کر دیتا ہوں، تو اجازت ضروری ہوگی، بیوی سے اجازت لے لے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر دوں، وہ اجازت دے دے تو قربانی ہو جائے گی۔ یا بیوی کو معلوم ہے کہ میرا شوہر ہر سال میری طرف سے قربانی کرتا ہے، تو اگر انڈرسٹوڈ طور پر بھی اجازت موجود ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں نیت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ نیت میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی جانور لے کر آیا منڈی سے اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہ اپنے والد کی طرف سے کروں گا یا اپنی زوجہ کی طرف سے کروں گا یا اپنے خاندان کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے، تو اب جیسے وہ مدنی چینل میں سلسلہ دیکھ رہے ہوں اور ابھی ان کو مسئلہ پتہ چلا کہ بھئی واجب تو مجھ پر ہے پہلے، جی، تو اب کیا نیت میں تبدیلی ہو سکتی؟ بالکل تبدیلی کر سکتے ہیں، اور یہ تبدیلی کرنا تو لازم ہے کیونکہ وہ نفلی قربانی ہو رہی تھی اور یہ ان کی واجب قربانی ہے، تو یہ اپنی واجب قربانی کی بالکل نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جانور لیا
بارش ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جانور بیمار ہو جائیں یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، تو کیا اب یہ جانور ہم بیچ کر دوسرا لے سکتے ہیں یا کوئی تبدیلی اس میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جانور کے اندر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ذبح کرتے وقت گرانے میں کچھ اس کو نقص پیدا ہو گیا تو وہ نقص مانے نہیں ہے، جبکہ فوری طور پہ آپ نے قربانی کر دی، ذبح کر دیا. صحیح. لیکن ابھی جیسے 1-2 دن باقی ہیں، اب جانور بیمار ہو گیا یا اور کوئی اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس کو بیچ کر قربانی کا دوسرا جانور خریدا جا سکتا ہے. بلکہ اگر ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جو قربانی سے مانے رکاوٹ بن رہا ہے تو اب آپ اس کی قربانی کر ہی نہیں سکتے. تو آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ کو دوسرا ہی جانور خریدنا ہوگا، تو بالکل اسے بیچا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا عیب نہیں پایا گیا اور اب آپ صاحب نصاب ہیں اور دوسرا جانور خریدنا چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کمزور ہو گیا میں دوسرا لے آتا ہوں، تو اب دوسرا لائیں گے تو وہ اس کی قیمت کے یا تو برابر ہوگا یا زیادہ ہوگا، کم قیمت کا نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا خیال رکھا جائے. جی مزید کالز. مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں 7 سے کم حصے ہوں تو قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ 7 سے کم حصے بالکل ہو سکتی ہے، یعنی جیسے 3.5 حصے کر لیے، یا جو ہے وہ 3 افراد نے مل کر جو ہے وہ جانور خرید لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کا حصہ ایک حصے سے کم نہ ہو، 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر 8 افراد شریک ہو جائیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. یا افراد تو جو ہے وہ 6 شریک ہوئے، افراد تو 6 شریک ہوئے، لیکن ایک نے جو ہے وہ 3 لے لیے اور دوسرے نے جو ہے وہ 3.5 لے لیے، اور ایک کو جو ہے وہ آدھا حصہ دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا. اور ایسی صورت میں یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ بھائی فقط اسی کی قربانی نہیں ہو رہی، نہیں، کسی ایک اگر حصے دار کی قربانی نہیں ہوگی تو گویا کہ وہ مشترکہ پورے جانور کی ہی قربانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. تو کم بالکل حصے ہو سکتے ہیں، 7 حصے پورے ہونا ہی ضروری نہیں ہے. عموماً یہ سوال آتا ہے کہ بھئی 2 افراد مل کر جو ہے وہ بڑا جانور لے کر آ گئے، آدھا 3.5 حصے، تو اس پہ بعض جو ہے وہ ہمارے بزرگ حضرات یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی یہ 3.5 کا کون سا حساب ہے. تو چونکہ 3 اپنی جگہ پر موجود ہیں تو گویا کہ یہ آدھا حصہ انہی کے ضمن اور تابع ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ 3 مثال کے طور پہ انہوں نے 3 افراد کی جانب سے کر لی اور دونوں مل کر مشترکہ طور پر وہ ایک حصہ جس کے آدھے دونوں مالک ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیتے ہیں، یا اور کسی بزرگ کے اشارے ثواب کے لیے کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہم قربانی کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ مطلب اس کو ہم شامل کس طرح کریں. اب 6 ہیں، ایک حصہ بچا تو ایک شامل کریں گے، یا پہلے سرکار کا رکھیں یا اپنا رکھیں، تو تھوڑا سا اس کو اگر واضح کر دیں. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن ہو کہ یہ حصے رکھنا لازم نہیں ہے. آپ اگر 7 آپ اپنے گھر کے ہی افراد کے حصے رکھتے ہیں تو بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور آپ ان 7 حصوں کی قربانی کا جو ثواب ملا ہے وہ آپ ایصال کر دیں، بارگاہ رسالت کے اندر جو ہے وہ نذرانتاً پیش کر دیجئے. ہاں، اب اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، حصہ بچ رہا ہے یا ویسے ہی ارادہ ہے کہ نہیں بھئی ایک کرنا ہے، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے رکھیں یا بعد میں رکھیں. تو پہلے بعد میں کوئی حرج نہیں، آپ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھیں، مثال گھر میں افراد ہیں موجود، ان پر قربانی واجب ہے. اب آپ اگر جو ہے وہ یہ حصہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ قربانی نہیں کریں گے. کئی مسائل کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ یار اس کے پاس فی الحال مال نہیں ہے یا اور دیگر معاملات ہیں، تو پھر خیر خواہی کرتے ہوئے آپ ممکن ہو تو آپ ان کا حصہ ڈال دیں تاکہ ان کا واجب ادا ہو جائے، وہ گناہ گار نہ ہو، اور پھر آپ ان کے حصے کا اور اپنے حصے کا سب کا ثواب بارگاہ رسالت میں نذرانتاً پیش کریں. اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اب ایک تو جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے، پھر اس کا گوشت، پھر اس کی کھال، پھر ذبح کی اجرت کے حوالے سے، تو جو گوشت فروشت ہوتے ہیں تو کیا ہم جب انہوں نے ان کو ذبح کر دیا تو اجرت میں کیا ہم اس کی کھال یا گوشت کا کچھ حصہ اس کو دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے، کیونکہ قربانی کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان نے ذبح کیا. اور یہ تو دیکھیں کہ اس امت پر کتنا احسان عظیم ہے کہ پرانی امتوں کے اندر جو قربانی ہوتی تھی اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں تھا، اسے کھا نہیں سکتے تھے، اسے آسمانی آگ آ کے لے جاتی تھی. صحیح. تو اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ دیا، خصوصیت دی، فضیلت دی ایک معنوں میں، کہ غنیمت میری امت کے لیے حلال کی گئی.
اسی طرح قربانی ہے کہ قربانی کے گوشت سے نفع اٹھانا اس امت کے لیے کہ ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرو، لیکن خود بھی کھاؤ، تم گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، دیگر کو بھی کھلاؤ، لیکن اس سے مالی فوائد حاصل کرنا، تمول کرنا کہ تم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بیچ کر کوئی اور چیز جو ہے وہ حاصل کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ اگر اجرت میں دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ تمول کر رہے ہیں، مالی فائدہ اس طور پر حاصل کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر بیرون ملک کے اندر سلاٹر ہاؤس کے اندر قربانیوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر آپ قربانی کی کھال کے بغیر قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں تو مثال کے طور پہ 200 پاؤنڈ کا، صحیح، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کی کھال صدقہ کریں تو 250 پاؤنڈ کا حصہ، اچھا، یوں حصوں 50 پاؤنڈ کا فرق۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو قربانی کر رہا ہے آپ کی طرف سے سلاٹر ہاؤس والا، وہ اس کی کھال ہے وہ اس کو بیچ کر اس سے خود نفع اٹھا رہا ہے وہ آپ کا وکیل، تو اس سے نفع اٹھانے کی تو اسے اجازت نہیں ہے اس طور کے اوپر کہ وہ اسے بیچ کر جو ہے وہ اس کے پیسوں کو اپنے بزنس سے وہ کور کرے۔ جی جی، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی باب المدینہ میں بھی بعض بڑے مالز کے اندر یا بعض بڑی جو ہے وہ میٹ شاپس کے اندر اس کے اہتمام جو ہے وہ نظر آیا کہ بھئی قربانی کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر کھال کا کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں۔ ایک شبہ یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب وہ اگر ان کا حصہ کم ہے تو اس وجہ سے حصہ کم ہے کہ وہ کھال سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے اور اپنے پروفٹ کو اس سے جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ کا ایسی جگہ پر حصہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہوگا، نہ حصہ ڈالنا جائز ہوگا، یا اگر آپ بکرا خرید رہے ہیں ان سے تو وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ جس کے اندر وہ خود ہی اس سے فائدہ کھال کا اٹھایا جا رہا ہے۔ تو قربانی کی کھال، عقیقے کی کھال، یہ آپ قصاب کو اجرت میں نہیں دے سکتے، یوں ہی گوشت بھی آپ قصاب کو اجرت میں نہیں دے سکتے۔ اچھا، ہمارے شہر میں سے چربی جو ہے نا، بالخصوص چربی یا اس کا سر جو ہوتا ہے جس کو سری وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بکتی ہیں باقاعدہ، مطلب لگتی ہیں دکانیں کے بھی بیچیں، تو اب چلے ہم نے کسائی کو اس کی اجرت نہیں دی، ہم نے خود ہی جا کے اگر اس کو بیچ دیا تو کیا فرماتے ہیں اس معاملے سے؟ خود بیچا اب دو صورتیں ہیں، اگر تو آپ نے اس لیے بیچا ہے کہ میں اس کی قیمت جو ملے گی وہ کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کو دے دوں گا یا کسی مسجد میں دے دوں گا یا کسی مدرسے میں دے دوں گا، تو ایسی صورت میں تو بیچنا جائز ہے۔ لیکن اگر اپنی ذات کے لیے بیچی کہ بھئی میں جو ہے وہ یہ چربی جو ہے وہ فالتو پڑی ہوئی چلو اٹھا کے، یا میں کھاتا نہیں ہوں چلے میں اس کو بیچ دیتا ہوں کچھ پیسے ہی آ جائیں گے، تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو بہرحال اس کو تصدق کرنا ہوگا، گناہگار علیحدہ ہوا، توبہ بھی لازم ہے، اور اب ان پیسوں کو اب مسجد میں بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نے اس نیت سے بیچا کہ میں اپنے استعمال میں اس کے پیسے لاؤں گا، تو اب یہ مسجد میں بھی پیسے نہیں دے سکتا، مدرسے میں بھی نہیں دے سکتا، بلکہ اب یہ مستحق زکوٰۃ کو ہی اس کے اوپر دینا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر مدرسے میں دے تو بتا کر دینا ہوگا کہ صدقہ واجبہ کی رقم ہے۔ ٹھیک جی، مزید کورس لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو مارتے ہیں اور انہوں نے اپنے مالک کو 2-3 بار زخمی بھی کیا ہو اور وہ اس کی قربانی کرنا چاہے تو قربانی کے وقت اس کو کوئی بھی نشے وغیرہ کی دے سکتے ہیں تاکہ یہ کسی کو مارے نہ، کسی کو زخمی نہ کرے، کیا ایسا دینا جائز ہے؟ اور اس طرح کرنے سے کیا قربانی ہو جائے گی؟ اس طرح کے جانور جو ہوتے ہیں، جی دیکھیں، نشہ آور چیز دینا یعنی مثال کے طور پہ اسے حرام چیز جو ہے وہ کھلانا یا پلانا، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کوئی اور طریقہ، مثال کے طور پہ انجیکشن جو ہے وہ کوئی اس کو لگا دیا اور واقعی یہ صورتحال ہو کہ اب یہ جو ہے وہ زخمی کر رہا ہے سب کو، یا اور کوئی اس طرح کا، تو اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن اس میں کیا ہوگا، کیا کریں گے، یہ تو ایک جنرل سوال ہے، کرنے والے کیا کریں گے اس سے متعلق اولاً رہنمائی حاصل کریں، ورنہ عمومی طور پر جو ہے وہ اس طرح کے جانوروں کی بھی قربانی ہوتی ہی ہے، ماہر قصاب ہیں تو وہ اس کی قربانی کر ہی لیتے ہیں، تو بہرحال قربانی کی جائے۔ بعض جگہوں پر ان چیزوں سے بچنے کے لیے، خاص طور پر بیرون ملک کے اندر تو یہ ہے ہر جانور کے لیے، چاہے وہ مارتا ہو یا نہ مارتا ہو، وہ اس کو جو ہے وہ بے ہوشی کی صورت اختیار کرتے ہیں، اس کے سر پر کوئی ضرب جو ہے وہ مارتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ اس کو غوطہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اب ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ جانور بچا بھی یا مر گیا، کیا صورتحال ہے تو یہ معلوم نہیں، حالانکہ ذبح کے وقت اس کا زندہ ہونا تو ضروری ہے، اگر وہ مر گیا تو پھر اب ذبح کر کے آپ کیا کریں گے، تو وہ تو حرام ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو عموماً صورتیں رائج ہیں کہ آپ ماہر قصاب کے ذریعے سے ہی ایسے جانور کو ذبح کروائیں۔ اچھا، ایسے موقع پر مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض بھی کروں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب 1 لاکھ کا آپ جانور لے کر آئے
اب جو قصاب ہے 1000 پہ جو ہے نا اس سے وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ 5 بول رہا ہے، ہم 4 بول رہے ہیں، حالانکہ وہ جو 1 لاکھ کا آپ کا جانور ہے، اس کی کھال، اس کا گوشت، پورا ایک جو سسٹم ہے وہ 1000 پہ، مطلب اس کو ہم رسک لے لیتے ہیں کیونکہ اناڑی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیزن ہوتا ہے تو وہ کافی گھوم رہے ہوتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے ایسے موقع پہ احتیاطاً ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اپنی بھی آپ کی احتیاط ہے، دوسرے لوگوں کی بھی احتیاط ہے نا، ان کی بھی حفاظت ہے۔ اچھا پھر جب آپ نے راہ خدا کے اندر ہی خرچ کرنا ہے، آپ جب 1 لاکھ کا لے کر آئے ہیں جی جی تو وہ دکھانے کے لیے تو نہیں لائے آپ، صحیح، اللہ کی رضا کے لیے لائے ہیں، تو اب ذبح کرنے سے قربانی تو ادا ہو گئی، لیکن اب اس کے بعد اس کی کھال ہے، لازمی سی بات آپ نے کسی مسجد یا مدرسے میں دینی، اب آپ کٹ لگے ہوئے ہوں تو کیا فائدہ اس کا، آدھی قیمت رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گوشت ہے تو اب وہ گوشت کے جو ہے وہ چیتھڑے بنے ہوئے ہوں تو اب غریبوں کو دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ بندے کو شرم آتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے بیٹے کی شادی اور آپ نے یوں جانور کروانا ہو تو آپ اچھے سے اچھا شیف بھی بلائیں گے، اس سے پہلے قصاب بھی بلائیں گے کہ عزت خراب نہ ہو۔ تو یہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ یار اللہ کے نام پہ دینا ہے تو چلو جو ہے وہ جیسا تیسا بھی جو ہے وہ اٹھا کے دے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اچھی چیز دیجیے، اپنی پسندیدہ چیز دیجیے، اور جو حفاظتی طریقے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ماہر قصاب کے ذریعے سے۔ پھر ایسے اجزاء جو نہیں کھانے ہوتے، جس کے لیے ممانعت ہے شریعت میں، وہ اناڑی کو عموماً نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پر وہ چیز موجود ہے، تو لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہوگی۔ جی مزید کالس لیں گے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچے کی آمدنی سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرما دیجئے کہ نابالغ بچہ اگر کام کرتا ہو تو اس کی جو تنخواہ ہے وہ گھر والے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی قربانی اس کی تنخواہ، نابالغ بچے پر دیکھیں قربانی بھی لازم نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوتی، اگرچہ نابالغ کا مال نصاب کی مقدار میں ہو جب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لہٰذا نابالغ کے مال سے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب وہ کماتا ہے تو اس کی کمائی کو کیا کریں، تو اس کے والدین اس کی کمائی کو سنبھال کے رکھیں گے، ہاں اس کی جو اپنی ضروریات ہیں ان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، گھر والے اسے اپنے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر والدین واقعی ضرورت مند ہو کہ کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہ ہو تو بطور قرض اس میں سے کچھ لے سکتے ہیں، جو کہ آنے کے بعد ان کو اس کے مال میں لوٹانا ہوگا، اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کا مال سارا جب وہ سمجھدار بھی ہو جائے اس کے حوالے کیا جائے گا۔ اچھا اجتماعی قربانیاں جو ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہیں، دنیا بھر میں بھی ہوتی ہوں گی، تو 2 سوال اس میں بن رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر گھر کے اندر گھر کے افراد اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اب اس کے اندر 50,000 کا جانور ہے، کسی نے 5 دیے، کسی نے 10,000 دیے، کسی نے یوں، تو ایک تو یہ پیسے جو کم زیادہ ہیں اس حوالے سے، دوسرا گوشت کی جو تقسیم ہوتی ہے ہمارے یہاں اجتماعی قربانی میں، تو اس میں بالخصوص پائے سری جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے مجھے یہ نہیں ملا، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ نہیں ملا، تو ان دونوں کا اگر آپ کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ اجتماعی قربانی اگر دعوت اسلامی کے تحت کروا رہے ہوں گے بہت سارے لوگ، تو انہیں معلوم ہوگا کہ ایک پورا وکالت نامہ بنا کر دیا جائے۔ ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وکالت نامہ صرف اس سطح کے لیے نہیں ہے، صحیح، یہ اگر آپ گھریلو سطح پر بھی کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی، خاص طور پہ جبکہ 2-4 افراد ہوں، بس اوقات یوں ہوتا ہے ایک گھر کے تو نہیں ہوتے، ایک خاندان کے جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں، تو وہ وکالت نامہ بہرحال جو ہے وہ پر کروا لینا چاہیے، پڑھ کر سنا دینا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس کس چیز کی وکالت دے رہے ہیں، صحیح، سامنے والا ہے کیا شخص، اس کی حیثیت کیا ہے، صحیح، تو پھر جب اس کو سمجھ لیں گے تو یہ جھگڑے بھی نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے اسے وکیل بنایا ہے، اب جانور ہے ان تمام شرکاء کا، صحیح، اب جب ان تمام شرکاء کا جانور ہے تو سب میں تقسیم ہوگا۔ اگر ایک ہی گھر میں کھانا پکانا ہے، تقسیم نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جب حصے آپ کو دینے ہیں مختلف افراد کو تو پھر بہرحال باقاعدہ وزن کر کے برابر برابر تقسیم کر کے دیا جائے گا، اور اس کے اندر فرمایا کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ سامنے والا یہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا، یہاں پر اسے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ہاں جو افراد واقعی وزن کی مشقت سے بچنا چاہتے ہیں اور سارے شرکاء راضی بھی اس بات پر ہیں کہ بھئی اندازے سے دے دیا جائے، وزن کی حاجت ہمیں نہیں ہے، اعتماد ہوگا، صحیح، تو اب فرمایا کہ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ ہر ڈھیری کے اوپر گوشت کے علاوہ جو جانور کے اجزاء ہوتے ہیں، مثلا کلیجی ہو گئے، پھیپڑا ہو گیا، سری پائے ہو گئے، مغز ہو گیا، یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ رکھ دی جائیں تو ایسی صورت کے اندر اندازے سے
دے سکتے ہیں، لیکن اندازے میں بھی دینے والا بہرحال اس بات کا خیال کرے کہ حتی الامکان برابر ہی دے، تاکہ بعد میں بلا وجہ غیبتیں چغلیاں نہ ہوں، صحیح، ایک دوسرے کے اوپر بلا وجہ الزام تراشی کسی صورت نہ بنے۔ تو اس بات پیسے کم زیادہ اگر ہوں گھر کے اندر ہی ہو رہی ہے، پیسے گھر میں کم زیادہ کی صورت کے اندر سب سے بہتر حل تو اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بھائی دے رہا ہے 13,000، صحیح، دوسرا دے رہا ہے 7,000، حصہ بن رہا ہے 10,000 کا، 70,000 کا جو ہے وہ جانور ہے، تو اب وہ اپنے 3,000 اور 7 والے کو ہی دے دے۔ سب سے جو بہتر اور صاف ستھری جو شبہات سے پاک صورت ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ 3,000 میں نے تمہیں گفٹ کیے، اب وہ اپنی طرف سے 10,000 جو ہے وہ ملا دے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ 13 دے رہا ہوں، 13 میں سے جو ہے وہ 10 میرے ہیں اور یہ 3 اس کے ہیں، اور یہ 3 اور 7 اس کے مل کے یہ 10 ہوگا، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور یوں عمومی طور پر جب یوں دے دیے، اور طے یہی ہے کہ حصہ ایک ایک ہی سب کا ہے، یہ نہیں ہے کہ 7 والے کا حصہ پون حصہ ہے، ایسا نہیں ہے، حصہ بہرحال پورا ہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی گویا کہ دلالتاً اجازت ہوتی ہے 13,000 والے کی جانب سے کہ یہ میں پیسے اس کی جانب سے ہی بھر رہا ہوں، صحیح، تو اس صورت میں بھی قربانی ادا ہو جائے گی، حصہ سب کو پورا ہی ملے گا۔ 13 والا اگر یہ کہے کہ نہیں میں نے 13 دیا مجھے زیادہ حصہ دو، تو اب ناجائز ہو جائے گی، کیونکہ پھر گویا کہ اس نے سوا حصہ لیا ہے، جب اس نے سوا لیا تو پھر 7 والے نے پون لیا، اس کا مطلب تو جب 7ویں سے حصہ کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے حوالے سے جو ہمارے سلسلے ہوئے اور ابھی بھی کئی SMS باقی ہیں، کالس باقی ہیں، ظاہر بہت وسیع موضوع ہے، کوشش تو کی گئی کہ کم از کم موٹے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔